السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے۔ آج ہم ایک نیا انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک ٹاپک پڑھیں گے۔ کرنٹ افیئرس کا بھی ہے اور یہ آج کل بہت برننگ ایشو ہے۔ کیا تائیوان کرائسس ہیٹ اپ ہو رہا ہے؟ کیا تائیوان کا بھی سیم اس کی قسمت اسی طرح کی ہے، اسی طرح کی سچویشن؟ کیا اس کی بھی فیٹ یہ سیم ہی ہے جس طرح یوکرین کی ہے؟ کیا ایک نئی تھرڈ ورلڈ وار از گوئنگ ٹو اسٹارٹ؟ کیا دنیا تیسری ورلڈ وار کے دہانے پر ہے؟ یہ مختلف قسم کے کویشچنز ہیں۔ اور یہ آخر تائیوان کا مسئلہ ہے کیا؟ کیا چائنا زیادتی کر رہا ہے یا یو ایس از پرووکنگ چائنا؟ تو یہ سارے آج ان کویشچنز کا ہم حل نکالیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اس میں۔ اہ، پہلا یہ ایک مجھے لائن بہت اچھی لگی تھی، دا اکانومسٹ میں نے یہ پڑھا تھا کہ centuries of experience in diplomacy has not equipped the western powers to deal with the crisis in international affairs۔ انٹرنیشنل افیئرس میں جو اتنا عرصہ مطلب کہ رول کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ سنچریز آف ایکسپیرئنس ہیز ناٹ ایون equipped دا ویسٹرن پاورز، کہ انٹرنیشنل افیئرس میں جب کوئی کرائسس ایمرج ہوتا ہے تو اس کو حل کس طرح کرتے ہیں۔ پہلے جو یوکرین والا کرائسس تھا وہ انہوں نے اپنی بڑی گیم تو کھیل لی، لیکن اس ٹائم وہ یوکرینی زیادہ تر بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو اکانومک ریسیشن ہے، جو اس کے علاوہ فوڈ کرائسس از اباؤٹ ٹو ہیپن، آپ کی آئل پرائسز اس ٹائم آل ٹائم ہائی ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے نا، یہ صرف بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کے پیچھے وہی گریٹ گیم ہی چل رہی ہے جو کہ اس ٹائم یو ایس اپنی ایک ہیجیمونک پاور کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یوکرین کا بھی ٹاپک ان قریب بہت ہی جلد اس کے اوپر بھی کریں گے ڈسکس۔ تو یو ایس سے کیا یہ جو کرائسس ہے یہ یو ایس جان بوجھ کے کریٹ کر رہا ہے؟ کہ اس ٹائم آلریڈی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ کووڈ 19 رہا ہے، اس کے علاوہ اکانومک ریسیشن یہ 20 آفٹر ورلڈ وار ٹو، یہ کافی ایک اکانومک ریسیشن تھا جو کہ ہم نے کووڈ 19 کے امٹس میں دیکھا۔ اس کے علاوہ رشیا یوکرین وار، مطلب کہ ملٹیپل کرائسس اس ٹائم چل رہے ہیں۔ ابھی دنیا صرف ان پچھلے کرائسس سے نکلنے کی کوشش میں ہے کہ ایک نیا کرائسس جنم لے رہا ہے۔ آل دو کہ یہ ہیٹنگ اپ ہو رہا تھا ٹرمپ کے ایرا میں بھی، لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح کہ بائیڈن کے اس ایرا میں سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کی کوئی تھوڑی بہت ہسٹری دیکھتے ہیں کہ آخر تائیوان کا ایشو ہے کیا۔ تائیوان اوورال یہ پہلے چائنا کے انڈر ہی رہا، لیکن چائنا اور جاپان کے درمیان ایک وار ہوئی تھی 1895 میں۔ اس میں ایک ٹریٹی آف شیمونوسیکی کے تحت جاپان، یہ جو تائیوان تھا یہ ہینڈ اوور ہو گیا جاپان کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر جاپان ہی رول کرتا رہا۔ لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ٹو ہوئی تو اس ٹائم جاپان کیونکہ کافی ایک ایسی کنڈیشن میں تھا کہ وہ سرنڈر میں تھا۔ اس سے پہلے ہی تقریباً 1943 میں فرینکلن ڈی روزولٹ یو ایس کا پریزیڈنٹ، ونسٹن چرچل آف برٹن اینڈ چینگ کائی شیک یہ لیڈر تھا چائنا کا جو اس ٹائم چائنا کو رول کر رہا تھا، یہ تینوں ملے اور انہوں نے نا ایک ڈیکلیریشن سائن کی جس میں انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ٹیریٹریز جاپان نے چائنا سے لی تھیں، جن میں منچوریا تھا، جن میں فارموسا تھا جو کہ تائیوان جس کو اس کا پرانا نام ہے، اور ایک تھا پیسکاڈورس، یہ 90 آئیلینڈز کا ایک آرچیپلاجو ہے، یہ بھی تائیوان اسٹریٹ میں ہے۔ تو یہ سارے جو تینوں ایریاز تھے منچوریا، فارموسا اور پیسکاڈورس، یہ چائنا کو واپس کر دیے جائیں گے۔ کائرو ڈیکلیریشن کی جو کنفرمیشن تھی وہ پوسٹ سیم ڈیکلیریشن تھی جو کہ آفٹر دا جاپان سرنڈر، جب جاپان نے سرنڈر کر دیا اس ٹائم یہ کنفرم کیا تھا ویسٹرن لیڈرز نے کہ تائیوان ٹو بی ایڈمنسٹرڈ بائی ریپبلک آف چائنا۔ پھر یہ سسٹم چلتا رہا 1945 سے 50 کے درمیان، یہ جو چیزیں تھیں یہ اسی طرح سموتھ رہیں۔ لیکن 1949 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چائنا کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اور وہاں پر جو گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کمیونسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے انڈر دا ماؤ زیڈونگ۔
اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہوتی ہے وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک ایونٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 1950 کے اندر کوریا وار، جس نے سچویشن کو نا ڈریسٹیکلی وہ چینج کر دیتی ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یو ایس اپنی اس بات سے جو اس نے پہلے کی تھی کہ چائنا، یہ جو تائیوان ٹو بی ایڈمنسٹریڈ بائی ریپبلک آف چائنا، وہ چینج ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے نا فورموسا کا، جو تائیوان کا، وہ مسٹ بی وہ ایک اس کو ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے آن دا سیکورٹی آف دا تائیوان اسٹیٹ۔ مطلب کہ اگر فار ایگزامپل تائیوان اسٹیٹ کے اندر سیکورٹی رہے گی، تب ہی اس کی جو سوورینٹی ہوگی وہ چائنا کو دی جائے گی، ادروائز اس کا جو یہ اسٹیٹس ہے نا وہ مطلب کہ نا اس کو پراپر ایک اس کی آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، وہ ایک اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، وہ ایک چائنا کو دیا نہ گیا فائنلی۔ تو 1952 کے اندر جاپان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں تائیوان کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ چائنا کو وہ دیا جائے گا، سسٹم چلتا رہتا ہے۔ 1971 تک نا یہ سیم سچویشن اسی طرح رہتی ہے۔ 1971 کے اندر جب یو ایس کے اندر نکسن ایز اے پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے ہینری کسنجر، وہ پاکستان کی مدد سے یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو کافی بحال کیا جاتا ہے، اور فرسٹ وزٹ ہوتا ہے نکسن کا ان چائنا۔ اس ٹائم تک جو اوور آل یو این کے اندر اور اوور آل جو چائنا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ تائیوان کے اندر جو کمیونسٹ سے بھاگ کر ایک انڈر چینگ کائی شیک، جو گورنمنٹ، وہ جو لیڈر تھا نا ڈیموکریٹک لیڈر، وہ جب یہاں پر آتا ہے تو وہ اپنی حکومت کر رہا ہوتا ہے تائیوان میں، تو وہ اس کو ایز اے چائنا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن 1972 میں جب نکسن وزٹ کرتا ہے تو یو ایس ایکنالج کرتا ہے چائنا کو، اور اس کے بعد ایک شنگھائی کمیونیک، یہ شنگھائی کمیونیک یہ ایک پریس کانفرنس تھی جو 1972 کے اندر دونوں پریزیڈنٹس نے کی تھی، جو ادھر سے چائنا کے ماؤ زے ڈونگ اور یو ایس کے پریزیڈنٹ نکسن، انہوں نے کی، اور اس کا جو ٹیکسٹ تھا وہ وہ ڈیسائیڈ کیا تھا بائی چو این لائی جو چائنا کا پرائم منسٹر تھا، اور ہینری کسنجر جو یو ایس کا سیکٹری آف اسٹیٹ تھا۔ اس شنگھائی کمیونیک میں یہ ایکنالج کیا گیا کہ جو تائیوان کی اسٹیٹ ہے وہ از اے پارٹ آف چائنا، دا یو ایس اے گورنمنٹ ڈز ناٹ چیلنج دیٹ پوزیشن۔ شنگھائی کمیونیک واز بیسڈ آن ون پرنسپل، ون چائنا، ارگو تائیوان واز اے پارٹ آف چائنا۔ اور اس بیس پہ جاپان کو بہت ایک عجیب سا فیل ہوا، وہ سرپرائز ہوا اس شنگھائی کمیونیک کی وجہ سے۔ فور ڈیکٹس واشنگٹن جو ہے اس نے اس پالیسی کو فالو کیا، پھر اس کے بعد یو ایس کو ڈیفیٹ ہوئی کولڈ وار میں، یو ایس ایس آر کو ڈیفیٹ ہوئی کولڈ وار میں، اور یو ایس ایز اے یونیپولر مومنٹ اس نے انجوائے کیا۔ اب اس دوران میں یو ایس کے چائنا کے ساتھ ریلیشنز جب سٹیبل ہوئے، اور یو ایس ایس آر کو ڈیفیٹ، اس دوران میں جو ایک چائنا کے اندر لیڈر ایک ایمرج ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈینگ شیاؤ پنگ۔ ڈینگ شیاؤ پنگ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ان کی کمیونزم ہے اور جو آپ کی کیپٹلزم ہے، وہ ایک مطلب کہ نا کنٹرولڈ کیپٹلزم کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے چائنا کے اندر ایک آپ ایسے سمجھیں کہ ایک انقلاب، اکانومک ریولوشن کریٹ کرتا ہے، اور اس اکانومک ریولوشن کے ذریعے چائنا ایز اے ورلڈ اکانومی بن کے ابھرتا ہے۔ یہ جو چائنیز رائز ہے یہ یو ایس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو نہیں بھاتا، جو کہ آلریڈی ایک اپنے دشمن سے نبرد آزما ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا ایک مورال بہت ہائی ہوتا ہے۔ تو 1995 کے اندر جو ہے تائیوان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ وزٹ کرتا ہے چائنا کو، تو یہ چائنا کو برا نہیں لگتا، وہ اس کے خلاف اس کے ریئیکشن میں وہ کچھ ملٹری ڈرلز کرتا ہے۔ اسی طرح 1996 کے اندر جو یو ایس ہے، جب اس کا ریئیکشن چائنا کا دیکھتا ہے، تو یو ایس اپنے کچھ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ تائیوان اسٹیٹ میں بھیج دیتا ہے، جو کہ آج تک وہاں پر گھوم رہے ہیں۔ 2008 سے 2016 تک کی جو سچویشن ہے وہ کچھ نارمل سی رہتی ہے، لیکن 2016 کے اندر پھر ایک ایونٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک پرو انڈیپینڈنس لیڈر ان تائیوان وہ ایمرج ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے دسمبر 2016 میں ٹیلی فون کرتے ہیں ٹرمپ کو اس کے ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے پر، اس کو کانگریچولیشنز مطلب کہ وہ
پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر آف لیجسلیشنز ہوتی ہیں ان دا فیور آف تائیوان. اور یہ بیسیکلی ٹرمپ کی اس انڈو پیسیفک پالیسی کی مد میں ہوتی ہیں جو کہ اس نے آلریڈی اپنے ایک الیکشن مینیفیسٹو کے اندر اس نے بیان کی ہوئی ہوتی ہیں کہ میں چائنا کے ساتھ ایک بہت ہی آئرن ہینڈ کے ساتھ اور اس کو اپنا اپنا ایک جو اثر و رسوخ ہے وہ دکھاؤں گا. وہ ہمارے لیے ایک مطلب کہ مسئلہ بن چکا ہے اور وہ ہمیں ہماری پاور کو ہمارے لیے نا ایک خطرہ بن چکا ہے. تو جنوری 2021 بائیڈن وہ فرسٹ پریزیڈنٹ ہے ان دا ہسٹری آف یو ایس اے کہ جس نے ہوسٹ کیا تائیوان کے انوائے کو ایٹ ہز انیگوریشن. تو یہ تھی ابھی تک کی جو ہسٹری ہے تائیوان کی. فردر جو ہم ہے اس کا اگلے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا کلاس میں کریں گے. اللہ حافظ.